بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی گریسفل گرامر ہائر سیکنڈری اسکول کے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جماعت ہفتم کی کتاب حی الفلاح کے باب ایمانیات و عبادات کے سبق اسلام میں عبادت کا تصور پڑھیں گے۔ تعلیمی حاصلات طلباء 3.1.1 جس کے ذریعے طلباء عبادت کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں گے۔ 3.1.2 جس کے ذریعے طلباء اسلام میں عبادت کے تصور کے بارے میں جان سکیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں۔ ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں عبادت کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی عبادت کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن اسلام میں دوسرے مذاہب کی طرح عبادت کا تصور خاص نہیں ہے بلکہ بہت عام ہے۔ جس طرح دوسرے مذاہب میں عبادت صرف مخصوص کام کرنے کے ساتھ ہی خاص ہے، اسلام میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ اسلام میں عبادت کا تصور بہت عام ہے۔ اسلام میں عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح مخصوص کام کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ معاملات بھی شامل ہیں۔ وہ معاملات کیا ہیں، وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ اسلام میں عبادت کا تصور۔ مفہوم: عبادت کے لفظی معنی بندگی اور غلامی کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کرنا ہے۔ اسلام میں عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، یعنی انسان کی پیدائش ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ جنات کی بھی عبادت کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، یعنی پھیلا ہوا۔ اسلام میں جہاں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادات ہیں، وہاں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادات میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کی خدمت کرنا بھی عین عبادت ہے۔ گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ ہمدردی اور روزمرہ یعنی روزانہ کی زندگی میں ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اولاد کی اسلام کے اصولوں کے مطابق تربیت کرنا، رزق حلال کمانا، زندگی کے تمام معاملات میں سچائی، دیانتداری، ایفائے عہد اور عدل و انصاف سے کام لینا سب عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ تمام برائیوں مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اور عیب جوئی وغیرہ سے بچنا بھی عبادت ہے۔ جھوٹ مطلب ایسی بات کہنا جو حقیقت میں نہ ہو۔ غیبت مطلب کسی بندے کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس میں موجود تو ہو لیکن وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہو۔ چغلی یعنی کسی کی برائی کرنا۔ بہتان یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا، اور عیب جوئی کسی کی برائی کرنا۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ یعنی طریقے کے مطابق جو بھی نیک عمل سر انجام دیتا ہے وہ عبادت ہے۔ توحید تصور عبادت کی بنیاد۔ اسلام کا تصور عبادت خالصتاً توحید پر مبنی ہے، یعنی اسلام کے عبادت کے تصور کی بنیاد توحید پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں ایک مانتے ہوئے صرف اور صرف اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا یعنی یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہی ہے۔ صفات اور افعال میں ایک ماننا
یعنی یہ ماننا کہ صفات اور افعال یعنی خیر اور شر سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہی تمام محبتوں کا مرکز اور تمام قوتوں کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اسی کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے اور اسی سے مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ ہر قسم کی نعمتوں کے حصول کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور اسی کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، سورہ یاسین آیت نمبر 61۔ ترجمہ: اور یہ کہ صرف میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے۔ عبادت اور تربیت افراد۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسلام کے تصور عبادت پر عمل کرنے سے ایک بہترین معاشرہ فروغ پاتا ہے، یعنی چلتا ہے۔ اسلام نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اصول واضح کر دیے ہیں۔ زندگی کو ایک خاص ترتیب میں لانے کے لیے اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات مقرر کی ہیں۔ نماز روحانی سکون دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز سے بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ زکوٰۃ انسان میں ایثار، مدد اور ہمدردی کے جذبے کو اجاگر کرتی ہے۔ ایثار یعنی قربانی دینا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے میں معاشی توازن برقرار رہتا ہے، جس سے امیر اور غریب کے درمیان فرق کم ہو جاتا ہے، یعنی دونوں میں برابری آ جاتی ہے۔ حج کے ذریعے اخوت، بھائی چارے اور مساوات کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، یعنی سب برابر ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس سبق کی مدد سے مشق حل کرتے ہیں۔ مشق نمبر 1، تفصیلی جواب تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے عبادت کے مفہوم کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب آپ کو کتاب کے صفحہ 16 پر موجود مفہوم کے تحت پیراگراف میں ملے گا۔ دوسرا سوال ہے اسلام کا تصور عبادت خالصتاً توحید پر قائم ہے، واضح کیجیے۔ اس کا جواب آپ کو کتاب کے صفحہ 16 پر آخری پیراگراف توحید تصور عبادت کی بنیاد کے تحت ملے گا۔ اب میں کچھ الفاظ کی ادائیگی کرتی ہوں۔ آپ نے اپنے والدین کی نگرانی میں اس کا املا کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے تخلیق، دوسرا لفظ ہے وسیع، تیسرا لفظ ہے حقوق العباد، چوتھا لفظ ہے یتیموں، پانچواں لفظ ہے خدمت، چھٹا لفظ ہے دیانت داری، ساتواں لفظ ہے ایفائے عہد، آٹھواں لفظ ہے عدل و انصاف، نواں لفظ ہے ضابطۂ حیات، 10واں لفظ ہے تقوی۔ گھر کا کام۔ سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ مشق نمبر 1 کے سوال نمبر 1 اور 2 کے جوابات کاپی میں تحریر کیجیے۔ سرگرمی نمبر 2 اور 3 اپنی کاپی میں حل کیجیے۔ اللہ حافظ۔